السلام علیکم۔ بھوپال کے جناب عارف عزیز صاحب کا ایک مضمون راشٹریہ سہارا میں شائع ہوا ہے، ہندوستان کے سماجی استحکام میں صوفہ کرام کا حصہ۔ اسے میں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ ہندوستان کے سماجی استحکام میں صوفہ کرام کا حصہ۔ اسلام اور مسلمانوں سے ازلی دشمنی رکھنے والے بالخصوص مستشرقین کا یہ الزام ہے کہ مذہب اسلام دنیا میں تلوار سے پھیلا ہے۔ ایسے عناصر اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی صلح کل تعلیمات کا وسعت قلبی کے ساتھ جائزہ لیں، نیز اولیاء کرام اور صوفہ عظام کی سیرت و کردار کا مطالعہ کریں تو یہ حقیقت روشن ہو جائے گی کہ دنیا میں اسلام کا عروج کسی مادی طاقت کا مرہون منت نہیں، یہ اس کی اخلاقی تعلیمات کا نتیجہ ہے، جس میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اولیاء کرام اور صوفہ عظام کی تبدیلی خدمات سر فہرست ہیں۔ اگر موجودہ عالم اسلام پر ہی نظر ڈالیں تو اس کا بیشتر حصہ وہ ملے گا جہاں مسلمانوں کی طرف سے کبھی لشکر کشی نہیں ہوئی، خاص طور پر انڈونیشیا، ملیشیا، مالدیپ اور افریقہ بر اعظم کے اکثر ممالک میں تو اسلام عرب تاجروں کے ذریعے ہی پہنچا۔ اس میں بر صغیر ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش بھی شامل ہیں، جہاں سب سے پہلے عرب تاجروں نے اپنے لنگر ڈالے اور صوفہ کرام نے قیمے نصب کر کے اخلاق، کردار، معاملات کی تلوار سے لوگوں کی دل فتح کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ اس سرزمین کی یہ بھی بڑی خوبی رہی کہ اس نے اپنے بہی خواہوں کے لیے ہمیشہ فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ جو بھی اہل اللہ یہاں رونق افروز ہوئے، مقامی لوگوں نے انہیں سر آنکھوں پر جگہ دی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا کرامت علی جونپوری رحمۃ اللہ علیہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کے نہتے ہاتھوں پر لاکھوں انسان مشرف بہ اسلام ہوئے۔ یہ بزرگان دین انسانی دلوں کو فتح کر کے اور محبت کی تلوار سے دشمنوں کو گرویدہ بنانے کا ہنر جانتے تھے۔ اس کے برعکس وہ حاکم تھے جو اپنے علاقوں میں کاروبار، حکومت سنبھالے ہوئے تھے۔ انہیں اپنی رعایا کی آسائش و ترقی کی کوئی فکر نہیں تھی۔ ان کا واحد مقصد شخصی اقتدار اور سیاسی دبدبہ قائم رکھنا تھا۔ اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ممالک کے غیر سے بھی طالع آزما سلاطین اور ان کے جرنیل ہندوستان پر حملہ آور ہوتے رہے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک کہ سلطان محمود غزنوی نے ملک کو فتح نہیں کر لیا۔ ان کی فوجیں دہلی اور اجمیر کو پامال کرتے ہوئے گجرات میں سومناتھ کے مندر تک پہنچ گئیں۔ محمود غزنوی ہو یا شہاب الدین غوری، ان کے پے در پہ حملوں سے ملک ضرور فتح ہو گیا، لیکن وہ عوام کا دل جیتنے میں ناکام رہے۔ اس کے بجائے فطری طور پر عام ہندوستانیوں کے دل میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے کڑواہٹ بڑھتی گئی۔ تاریخ بتاتی ہے
کہ ہندوستان میں اسلام سب سے پہلے سندھ اور جنوبی ہند کے ساحلوں سے داخل ہوا اور نو وارد مذہب کی اخلاقی تعلیمات عوام و خاص میں اس کی مقبولیت کا سبب بنی۔ اسلام کی اس اشاعت میں جہاں فرسودہ طبقاتی نظام اور ذات برادری کی لعنت سے بیزاری کا بڑا دخل تھا، وہیں اس کے شانہ بشانہ حضرات صوفیاء کرام اور اہل اللہ کی توجہات نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ یہ عہد وسطیٰ کا ہندوستان تھا جب 12ویں اور 13ویں صدی عیسوی گلے مل رہی تھی اور علماء، صلحاء، فقہا اور صوفیاء کے قافلے یہاں داخل ہو رہے تھے۔ انہیں سرزمین ہند کی نرمی اور رواداری کا احساس ہوا تو وہ یہیں مقیم ہو گئے۔ ان کے اخلاق و کردار کے عملی مظاہرے، ساتھ ہی رشد و ہدایت کی سرگرمیوں کا یہ اثر ہوا کہ عوام الناس اپنے دکھ اور مصیبتوں میں ان اہل اللہ سے رجوع ہونے لگے، جو جواب میں خود وہ بھی الخلق یا اللہ کے مسلک یعنی انسانوں کو خدا کا کنبہ قرار دے کر ان کی مادی اور روحانی تربیت میں مصروف ہو گئے۔ صوفیاء عظام کی اس خدمت کا نقش عوام کے دلوں پر اتنا گہرا ہوا کہ وہ مسلم حکمراں و سلاطین کو فراموش کر کے صوفیاء باصفا کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگے۔ ان کی ہدایت پر سر تسلیم خم کرنے اور ان کے دکھائے ہوئے راستے کو مشعل راہ بنا کر زندگی گزارنے لگے۔ صوفیاء کرام ذات و برادری کے امتیاز اور اشرف و ارذال کی تفریق کے قائل نہیں تھے۔ سب کے ساتھ ان کا یکساں سلوک اور اپنائیت کا برتاؤ بھی معاشرے پر گہرے اثرات مرتب کر رہا تھا۔ دوسری جانب وہ سلاطین و حکمراں تھے جو اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے ہندوستان میں وارد ہوئے تھے، اس لیے عوام سے ان کے براہ راست رابطہ و تعلق کے شواہد کم ملتے ہیں۔ انہیں کاروبار حکومت سے وقت نکال کر عام انسانوں تک پہنچنے کی فرصت بھی نہیں تھی۔ 4 بڑی ذاتوں کے سوا دوسری پسماندہ برادریوں کے لیے مساوات تو کجا، انسانیت کا عام سلوک بھی انخا تھا، جبکہ حضرت صوفیاء کا مشن و مقصد عوام سے جوڑ رکھنا، ان کی بھلائی اور تربیت کی فکر کرنا تھا، جس کے لیے انہوں نے سماج کے اس طبقے پر توجہ دی جو بڑی تعداد میں ہوتے ہوئے زندگی کی آسائشوں سے محروم تھا، یعنی غریب، مزدور اور کسان، جن کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ اس نادار طبقے کو اپنا بنا کر صوفیاء کرام نے امید اور آرزوؤں کی لڑی میں اس طرح پرو دیا کہ وہ کچھ نہ کچھ ہوتے ہوئے بھی خود کو امید و یقین کے جذبے سے سرشار محسوس کرنے لگا۔ صوفیاء کی اس غیر معمولی خدمت کا دوسرا نتیجہ ہندوستانی معاشرے میں سماجی استحکام کی صورت میں برآمد ہوا۔ خاص طور پر بزرگوں کی اصلاحی تعلیمات نے لوگوں کے دلوں پر گہرے نقوش ثبت کیے۔ انہیں تلقین کی گئی کہ مرشد کی بتائی ہوئی راہ پر چلیں، وہ عبادت کریں جس کی انہیں ہدایت کی جائے، اپنی حاجت کے لیے خدا کے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں،
مولا کی رضا کے لیے مخلوق سے حسن سلوک کا برتاؤ کریں۔ بظاہر سیدھی سادی اور عام فہم سی ان باتوں کے عوام الناس کے دلوں پر گہرے اثرات ہوئے اور معاشرے میں اخوت و محبت، خیر سگالی و ہمدردی کے ماحول کے قیام میں مدد ملی۔ سچائی یہ ہے کہ ہندوستان میں آ کر حضرات صوفیہ نے صرف محبت کا پیغام دیا، اور اس پیغام نے انسانوں کے دلوں کو تمام بھید بھاؤ سے پاک کر دیا، اور وہ تمام حد بندیوں کو فراموش کر کے اس شعر کی عملی تفسیر بن گئے: دل بدرگاہ جلیل اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است۔ یعنی انسان کے دل کو رب غفور کا عرش سمجھو، کسی بندے کو دکھ نہ دو، کیونکہ کعبہ تو پتھر کا بنا ہوا ہے جو عبادت کا مقام ہے، لیکن انسانی دل اللہ کا وہ گھر ہے جس میں اس کا نور برستا ہے۔ ساری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی، اور انسان میں ارفع و اعلیٰ شے اس کا دل ہے۔ قابل غور پہلو یہ ہے کہ شاعر نے مسلمان کا دل نہیں، انسان کا دل کہا۔ یہی فراخ دلی، رواداری، بالغ نظری صوفیہ کرام کے مقام و مرتبے کو واضح کرتی ہے۔ انہوں نے نفس کے تزکیے کی ہی تعلیم نہیں دی، احسان کا سبق بھی پڑھایا، خدا بینی و خود بینی کے ساتھ جہاں بینی کا فلسفہ بھی سمجھایا۔ صوفیہ کی مذکورہ تعلیمات کا ہی یہ نتیجہ نکلا کہ زمانہ آپ کا مطیع و فرما بردار ہو گیا۔ زمین اور جسم پر خواہ بادشاہوں کا حکم چلتا ہو، لیکن دلوں پر اہل اللہ کا سکہ چلنے لگا۔ ان کی بارگاہ میں امیر و غریب، حاکم و محکوم، عالم و جاہل، بلا لحاظ مذہب و ملت سبھی حاضری دینے لگے، اور یہ بھول گئے کہ وہ کس مذہب، ذات، سماج اور علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس طرح ہندوستان، جسے کفر و شرک کے معاشرے اور پراگندہ حال سماج کو جو رسم و رواج میں جھگڑا ہوا تھا، کو دولت ایمان و اسلام سے منور کر دینا صوفیہ عظام کا زبردست کارنامہ ہے۔ انہوں نے سب سے اہم کام انسانوں کے دلوں کو جوڑنے کا انجام دیا۔ اگر وہ مصلحت وقت اور روحانی تصریفات کا سہارا نہیں لیتے تو آج یہاں نہ مساجد ہوتی، نہ مدارس، نہ خانقاہیں ہوتی، نہ مقابر۔ بلکہ حق بات یہ ہے کہ آج کے ہندوستان میں 20-25 کروڑ انسانی نفوس پر مشتمل مسلم آبادی حضرات صحابہ عظام کی کدو کاوش کا نتیجہ ہے۔ 8ویں صدی کے ایک تذکرہ نگار مولانا امیر خرد کرمانی کا تو یہ خیال ہے کہ آنے والی نسلیں جن میں دین و ایمان کی روشنی پائی جائے گی، وہ سب حضرت صوفیہ کرام کی ممنون احسان ہوں گی۔